ورا میں رہنے والے منافق اور مدینہ کے گرد و نواح میں بسنے والے منافق شروع دن سے وہ اس کوشش میں لگے ہوئے تھے کہ اسلام کو اور مسلمانوں کو کس طریقے سے زج کیا جائے اور کس طرح انہیں نقصان پہنچایا جائے۔ اس مذموم مقصد کے لیے وہ میٹنگیں کرتے، مل بیٹھتے، تجویزیں سوچتے، ساری اپنی ہمتیں اور توانائیاں اس کام میں منافقوں نے خرچ کی تھی کہ اسلام کو ترقی نہیں ملنی چاہیے اور مسلمانوں کو عزت نصیب نہیں ہونی چاہیے۔ سن 8 ہجری میں مسلمانوں نے مکہ مکرمہ کو فتح کر لیا اور اس کے فوراً بعد مسلمانوں کو حنین میں کامیابیاں نصیب ہوئیں اور حنین کے معرکے میں اتنا مال غنیمت آیا جس کا سنبھالنا بھی مومنوں کو مشکل ہو گیا۔ مکے کا فتح ہو جانا، حنین میں کامیابی کا ملنا، مال غنیمت کی بارش ہو جانا، بھلا یہ ساری عزتیں، یہ ساری عظمتیں منافق کس طرح برداشت کر سکتے تھے؟ چنانچہ وہ غصے میں پاگل ہو۔ دوسرے سال 9 ہجری میں غزوہ تبوک کے موقع پر منافقوں نے اپنی مخالفت کی انتہا کر دی۔ اپنی مذموم کاروائیاں مکروہ مقاصد انتہا کو پہنچے، حتیٰ کہ یہ تدبیریں ہو گئیں کہ نبی پاک کو قتل کر دیا جائے۔ پاگل ہو گئے نا وہ، ترقی دیکھ کر، فتوحات دیکھ کر، مال غنیمت کی تعداد دیکھ کر،
غزوہ تبوک کے موقع پر 9 ہجری میں منافقوں نے اپنی مخالفت کی انتہا جب کی تو اللہ نے سورۃ توبہ اتار کے اس میں منافقوں کی شرارتوں اور خباثتوں کا اس طرح پردہ چاک کیا کہ اللہ نے اگلے پچھلے سارے حساب برابر کر دیے۔ یہ ذہن میں رکھیے کہ جب تک اسلام مظلوم ہو، جب تک مسلمان مار کھا رہے ہوں، اس وقت کوئی منافق پیدا نہیں ہوتا۔ منافقوں کا گروہ اس وقت پیدا ہوتا ہے جب اسلام کو ظاہری عزتیں ملنے لگیں، مسلمانوں کو ترقیاں ملنے لگیں، فتوحات ہونے لگیں اور مال غنیمت آنے لگے۔ اسلام کو جب اقتدار ملتا ہے، مسلمانوں کو جب تخت ملتا ہے، اسلام کو جب ترقیاں نصیب ہوتی ہیں، مسلمانوں کو جب دنیاوی عزتیں ملنے لگتی ہیں، اس وقت منافقوں کا گروہ پیدا، ورنہ جب تک مسلمان مار کھائے، اسلام مظلوم ہو، وہاں بھلا منافقوں کا کیا کام؟ مکے کی 13 سالہ زندگی میں آپ کو ایک بھی منافق نظر نہیں آئے۔ کیوں؟ اسلام مظلوم ہے، مسلمان مظلوم ہے۔ مکہ مکرمہ کی 13 سالہ زندگی میں اسلام قبول کرنا انگاروں سے کھیلنے کے مترادف تھا۔ مکے کی زندگی میں اسلام قبول کرنا جان کو اپنی ہتھیلی پہ اٹھانے کے مترادف تھا۔ مکے کی زندگی میں آپ کو کوئی منافق نظر نہیں آئے گا۔ مکے کی زندگی میں آپ دیکھیں گے آپ کو ابو جہل کی ضد نظر آئے گی، ابو لہب کا عناد نظر آئے گا، اتبا شیبہ کی دشمنی نظر آئے گی، اور دوسری طرف تپتے ہوئے کولوں پہ بلال نظر آئے گا۔ درمیان کی کوئی راہ نہیں ہے، کوئی منافقت نہیں ہے۔ ایک طرف کفر اپنی انتہا کو ہے، چاند 2 ٹکڑے ہو گئے ہیں، اس نے کہا اچھا تیرا جادو آسمانوں پہ بھی چل گئے، نہیں مانا۔ کنکریاں کلمہ پڑھ لیتی ہیں، نہیں تسلیم کرتا۔ جانوروں نے سلام کر لیے، نہیں مانا۔ پتھروں نے کلام کر لیا، نہیں مانا۔ کمال دیکھے، خوبیاں دیکھی، معجزے دیکھے، ضد کی انتہا ہے، نہیں مانتا۔ اس کے مقابلے میں دوسری طرف مکے کا چوراہا ہے، 2 جانوروں سے میرے نبی کی ماننے والی ایک عورت کو باندھ دیا گیا، اور آخری وقت میں وہ کہتا ہے زبان سے ہی کہہ دے کہ میں محمد کی نہیں ہوں صلی اللہ علیہ وسلم، چھوڑ دیں گے۔ اور وہ عورت کہتی ہے فقز ما انت قاص، جو تجھ سے ہو سکتا ہے وہ تو کر لے۔ اس وقت واپسی کی باتیں کرتا ہے جب اللہ نے جنت کے 8 دروازے کھول کے سب کچھ ظاہر کر دیے۔ مکہ مکرمہ کی زندگی میں
آپ کو کوئی منافق نظر نہیں آئے گا. وہاں ابو جہل ہے, دوسری طرف بلال ہے. کوئی ڈر نہیں, کوئی خوف نہیں, کوئی لالچ نہیں. وہ کہتے ہیں مومن رہنا چاہتا ہے بچہ ہمارے حوالے کر. ابو سلمہ کہتے ہیں سنبھالو بچہ. وہ کہتے ہیں مومن رہنا چاہتا ہے یہ سارا مال ہمارے حوالے کر. خبیب کہتے ہیں سارا مال سنبھالو, دین نہیں چھوڑنا. منافقت کسی نے نہیں کی. جب مدینے میں آئے, اقتدار ملا, مال غنیمت آنے لگے, فتوحات ملنے لگی, تو منافقوں کا گروہ بھی پیدا ہو گیا. یہ مدینے میں آ کے پیدا ہوا ہے. مکے میں آپ کو کوئی منافق نظر نہیں آئے گا. دوسری بات یہ ذہن میں رکھیں کہ جس طرح سارے مومن برابر نہیں, ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ اور بلال ہم پلہ ہیں نہیں ہے. جس طرح سارے مومن برابر نہیں اور جس طرح سارے کافر برابر نہیں. کچھ کافر بڑے ضدی ہوتے ہیں, بڑے انادی ہوتے ہیں. کچھ کافر کفر کی چار دیواری کے اندر رہتے ہوئے کچھ نرم گوشہ رکھتے ہیں. بھائی کافروں میں وہ بھی ہیں. نبی اکرم کی بیٹی اونٹ پہ سوار ہو کے باہر نکلی ہیں. کہاں جا رہی ہیں؟ اپنے بابا کے پاس مدینہ جا رہی ہیں. نا ہم نہیں جانے دیں گے. نیزے لگنے لگے, تیر کمانوں سے نکلنے لگے. میرے پیارے پیغمبر کی بیٹی اونٹ سے گر گئی. کافروں میں وہ بھی ہیں ظالم, انادی, اور کافروں میں وہ بھی ہیں کہ ام سلمہ کہتی ہیں ایک مہینہ رو دھو کے میرا بچہ چھین لیا گیا, خاوند مدینے پہنچ گیا. پھر انہوں نے کہا یار یہ تو روز رو رو کے مر جائے گی, اس کو مدینے جانے دو. میں مدینے جانے کے لیے اونٹنی پہ جو اکیلی نکلی, تو جب میں مکہ مکرمہ سے باہر آئی تو مجھے ایک آدمی ملا, عثمان ابن حنیف غالباً. وہ مجھے ملے اور پوچھنے لگے کہاں کے ارادے ہیں؟ ہے وہ کافر, ہے وہ مشرک, کہاں کے ارادے ہیں؟ اکیلی ہو, کہاں جا رہی ہو؟ کہ بھائی مدینے جا رہی ہوں, میرا شوہر مدینے ہے. وہ کہتا ہے میں تجھے مدینے چھوڑ کے آتا. ام سلمہ کہتی ہیں اس نے میرے اونٹ کی مہار پکڑ لیے, جہاں ٹھکانہ ہوتا اونٹ بٹھا دیتے, خود دور درخت کے نیچے چلے جاتے. میں اتر آتی, آرام کرتی, جانے کا ٹائم ہوتا میں پھر اونٹ پہ سوار ہوتی, وہ تشریف لاتے اور مجھے آگے لے جاتے. کہتی ہیں خدا کی قسم میں نے اپنی زندگی میں عثمان سے زیادہ شریف آدمی کوئی نہیں دیکھا. ہے وہ کافر, ہے وہ مشرک. بعد میں اللہ نے انہیں ایمان کی توفیق دے دی, لیکن اس وقت وہ کافر ہیں. سارے کافر بھی برابر نہیں ہیں. کچھ ان میں ضدی ہیں, انادی ہیں, بغض رکھنے والے ہیں, کچھ ان میں نرم دل ہیں. جس طرح سارے مومن برابر نہیں اور جس طرح سارے کافر برابر نہیں تھے, اسی طرح سارے منافق بھی برابر نہیں تھے. ان کی بھی کئی قسمیں ہیں. کسی میں کوئی خامی ہے, کسی کا کوئی کرتوت ہے, کسی کی کوئی خباثت ہے, کسی کی کوئی شرارت ہے, کسی کا کوئی مقصد ہے, کسی کا نفاق کسی درجے پر, کسی کا نفاق اس سے اونچا ہے. اور سب سے بڑا منافق عبداللہ ابن ابی ہے, جس کو رئیس المنافقین کہتے ہیں. چنانچہ اللہ تعالی نے سورت توبہ کے اندر ان منافقوں کی جتنی قسمیں تھیں, چھوٹے بڑے, مذموم مقاصد والے, چھوٹے مقاصد والے, اللہ نے ایک ایک کو سورت توبہ میں ننگا کر کے رکھ دیا.
ان میں ایسے ہیں، یہ ایسے ہیں، یہ ایسے ہیں، یہ ایسے ہیں۔ اللہ نے منافقوں کے پلے کچھ نہیں چھوڑا، اس طرح صاف کیا سورۃ توبہ میں۔ چنانچہ ہم دو قسم کے منافقوں کا پچھلے درسوں میں ذکر کر چکے ہیں۔ اگر آپ کو یاد ہو، گزشتہ سے پیوستہ درس جو ہوا اس میں ہم نے ان منافقوں کا ذکر کیا جو جھوٹے بہانے بنا کے رخصتیں لیتے تھے اور جہاد میں جانے کے لیے تیار نہیں تھے۔ اللہ نے پردہ فاش کر دیا، جھوٹے ہیں، کسی کی ماں بیمار نہیں ہے، یہ آپ سے کہتے ہیں میری بیوی بیمار ہے، میری ماں بیمار ہے، میرا بیٹا بیمار ہے، مجھے فلاں مجبوری ہے، یہ جھوٹے بہانے بناتے ہیں میرے پیغمبر، راز فاش کر دیا۔ پھر پچھلے درس میں ہم نے منافقوں کے ایک گروہ کا تذکرہ سورۃ توبہ میں پڑھا جو نبی پاک پر الزام لگاتے تھے، باہر بیٹھ کے باتیں کیا کرتے تھے، چھوڑو جی مال غنیمت میں خیانت کرتے ہیں، اور جی صدقات صحیح تقسیم نہیں کرتے ہیں، اپنوں کو زیادہ دیتے ہیں اور ہمیں کم دیتے ہیں، اپنوں کو زیادہ دیتے ہیں ہمیں کم دیتے ہیں۔ چنانچہ ایک منافقوں کا گروہ یہ تھا۔ ایک منافقوں کے گروہ کا تذکرہ قرآن پاک نے کیا اور سورۃ توبہ کی آیت نمبر 61 میں کیا۔ آیت نمبر 61 میں اللہ نے منافقوں کے ایک گروہ کا ذکر کیا۔ جب یہ بکواس کرتے، میٹنگیں کرتے، باہر باتیں بناتے، اسلام کے خلاف تدبیریں کرتے، نبی پاک کے خلاف مشورے کرتے اور نقصان اسلام کو پہنچانے کے لیے جب یہ اپنے مذموم مقاصد کا اظہار کرتے، وہاں کوئی بندہ ان کو کہتا اوئے کیا کر رہے ہو، کسی نے جا کے نبی پاک کو بتا دیا تو پھر کیا بنے گا؟ اگر یہ تمہاری اطلاع اور یہ تمہارا بکواس کسی نے نبی پاک کو بتا دیا تو کیا بنے گا؟ تو آگے سے اس بندے کو کہتے ہیں چھوڑو جی وہ جو نبی ہے نا وہ کان کے بڑے کچے ہیں، وہ تو نرا کان ہے، وہ تو نرا کان ہے۔ یہ کان کیا مطلب؟ جس طرح کان ہر بات سن لیتا ہے، اچھی بات سناؤ اچھی سن لے گا، بری بات سناؤ بری بات سن لے گا، اور چھڈو جی وہ تو نرے کان ہے، کنا دے کچے نے۔ جس طرح کوئی لائے، ہمارے آپ کی زبان میں لفظ بولتے ہیں لائی لگ، وہ تو لائی لگ ہیں، جس طرح کوئی ان کو جا کے بتا دے وہ اس کی مان دیتے ہیں۔ چلو جی ہماری کوئی شکایت کرے گا ہم بھی قسمیں اٹھا کے اپنی صفائی پیش کر دیں گے، وہ ہماری بات بھی، وہ تو کانوں کے بڑے کچے، جو کہتا ہے وہ مان لیتے ہیں۔ اللہ نے ان کا ذکر کیا، یہ باہر بکواس کرتے رہتے ہیں، میٹنگیں کرتی ہیں، تجویزیں کرتی ہیں، آپ کے متعلق یہ جملے کہتے رہتے ہیں۔ پھر آیت نمبر 74 میں اللہ تعالی نے ان کی ایک اور خباثت کا ذکر کیا، ذرا دیکھیے صفحہ نمبر ہے 180، صفحہ نمبر 180۔ یہ جو میں نے آیتیں تلاوت کی ہیں ان کا بھی ترجمہ کرنا ہے ہم نے، آج اس کو بھی انشاءاللہ بیان کرنا ہے۔ صفحہ نمبر 180 جی، سورت کا نام سورت توبہ ہے اور آیت نمبر کیا ہے جی؟ 74۔ یحلفون باللہ، قسمیں کھاتے ہیں اللہ کی، قسمیں کھاتے ہیں اللہ کی، کیا؟ ما قالو، اور ہم نے جی کوئی بات نہیں کہی، ہم نے تو کچھ بھی نہیں کہا، قسمیں کھاتے ہیں اللہ کی، ہم نے تو کوئی بات بھی نہیں کہی۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ قَالُوا، میرے پیغمبر یہ پکی بات ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، قَالُوا کَلِمَةَ الْكُفْرِ، انہوں نے باتیں کی ہیں، کس کی؟ کفر کی، انہوں نے باتیں کی ہیں کفر کی۔ وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ، میرے پیغمبر یہ اسلام کا اظہار کرنے کے بعد کافرو، کیا ہو گئے ہیں؟ کافر ہیں، یہ بے ایمان۔ میں نے کہا نا اللہ نے بالکل ننگا کر کے رکھ دی ہے۔
اسلام کا اظہار کیا, کلمہ انہوں نے پڑھا, آپ کے پیچھے نمازیں بھی یہ پڑھتے رہے, لیکن میرے پیغمبر کافرو بعد اسلامہم, اسلام ظاہر کرنے کے بعد یہ ویسے کہ ویسے کافر ہیں میرے پیغمبر. وہمو, اور انہوں نے ارادہ کیا, ہمو انہوں نے ارادہ کیا, بما اس بات کا, لم ینالو جو بات ان کو حاصل نہیں ہوئی, جو بات ان کو حاصل نہیں ہوئی, ناکام ہوئے ہیں میرے پیغمبر. انہوں نے ارادہ کر لیا تھا, ابھی تفصیل کرتا ہوں تھوڑی سی پھر سمجھ آ جائے گی آپ کو. انہوں نے ارادہ کیا ایسی بات کا جو بات ان کے ہاتھ نہیں لگی, یہ اس میں کامیاب نہیں ہوئے. یہ کیا ہیں؟ یحلفون باللہ ما قالوا, اللہ کی قسمیں اٹھاتے ہیں کہ ہم نے یہ بات نہیں کہی. یہ کون سی بات ہے؟ اس کو بیان کیا سورت منافقون میں. ذرا چلیے جی صفحہ نمبر 502 پہ, صفحہ نمبر 502 جی, جلدی کیجیے. ہے 28واں سورت کا نام ہے سورت المنافقون. اس کی آیت نمبر ہے 7. ایک جنگ کا موقع ہے, عبداللہ ابن ابی شامل ہے, منافق اس جہاد میں سفر پہ ساتھ ہیں. ایک جگہ پہ مسلمانوں نے پڑاؤ کیا, پانی کے مسئلے پر ایک مہاجر اور انصار کا جھگڑا ہو گیا. جھگڑے نے طول پکڑا, مہاجر نے مہاجرین کو بلایا, انصار نے انصاریوں کو آواز لگائی. قریب تھا کہ تلواریں باہر نکلتی کہ نبی پاک کو پتہ چل گیا, آپ تشریف لائیں, اور آپ نے وہ معاملہ نپٹا دیا. صلح ہو گئی. ہو جاتا ہے بھائیوں میں بھی ہو جاتا ہے, لڑائی ہو گئی, صلح ہو گئی. منافق جب اپنے خیموں میں پہنچے تو عبداللہ ابن ابی نے اپنے قریب بیٹھے ہوئے مدینے کے باسیوں سے کہا, تسی انہوں سر تے چڑھایا. یہ لٹے پٹے آئے تھے, نہ ان کے پاس مکان تھا, نہ کاروبار تھا, نہ دکان تھی. ان کے رشتہ داروں نے مکے سے نکالا, تم نے انہیں پناہیں دی, تم نے انہیں زمینیں دی, تم نے انہیں مکان دیے, یہ مدینے میں پناہ حاصل کی انہوں نے. اب یہ تمہارے خلاف تلواریں اٹھانے لگے ہیں, اب یہ تمہارے خلاف لڑنے لگے ہیں, اب یہ تمہارے مقابلے میں آنے لگے ہیں. یہ سب تمہاری اپنی غلطی ہے. اگر تم ان پر خرچ نہ کرو تو یہ بھوک سے مر جائیں گے اور یہ واپس مکے کو پلٹ جائیں گے. ان پر خرچہ بند کر دو, ان کو گھروں سے نکال دو. اور عبداللہ ابن ابی نے کہا, اب مدینے میں عزت والے لوگ داخل ہوں گے اور ذلیلوں کو ہم مدینے میں داخل. یہ جملے ہیں جن کو سورت توبہ میں کہا. اب قسمیں اٹھاتے ہیں ما قالو, کہ ہم نے یہ بات نہیں کہی ہے. کہیں انہوں نے خیمے میں, عبداللہ ابن ابی نے یہ بات کہی, ہم عزت والے لوگ ہیں, وقار والے لوگ ہیں, مدینہ ہمارا ہے, ہم مدینے کے باسی ہیں, ہم مدینے میں جائیں گے اور ان ذلیلوں کو ہم مدینے میں داخل نہیں ہونے دیں گے. یہ جملہ عبداللہ ابن ابی نے بولا. ایک نوجوان جس کا نام زید ہے, وہ ذرا چھوٹی عمر کا تھا. منافقوں نے بھی سوچا بھئی بچہ ہے, توجہ نہ کی. زید نے یہ جملے سنے, اپنے چچا کو آ کے بتائے. چچا نے نبی پاک کو بتایا, نبی پاک نے عبداللہ ابن ابی کو بلایا. ہاں بھائی تم نے یہ جملے کہے خیمے میں کہ بند کر دو ان کا خرچہ پانی, بھاگ جائیں گے, مر جائیں گے, واپس پلٹ جائیں گے, عزت والے مدینے میں جائیں گے, ذلیلوں کو ہم نہیں جانے دیں گے. تم نے یہ جملے کہے؟ اس نے کہا جی من اللہ دی قسم میں نے یہ جملے نہیں کہے. کمال ہے جی, ایک بچے دی گل دا اعتبار کر لیا جی تے ساڈی چٹیاں داڑیاں دا لحاظ ہی تساں نہیں کیتا. میں مدینے دا چودھری ہویا, سفید میری داڑھی ہوئی, میرا وقار دیکھیں. بچے کے کہنے پر آپ نے میری جواب طلبی کر لی. باتونی تو بڑا تھا نا,
قسمیں اٹھا لی, قسمیں اٹھا کے بری الذمہ ہو گیا. زید کہتے ہیں نبی پاک نے مجھے جھڑکا, تم نے غلط بات کیوں کی؟ اس نے قسم اٹھا لی ہے اور یہ کہتا ہے کہ میں نے یہ بات نہیں کہی. سارے صحابہ میرے پیچھے لگ گئے, تو نے یہ بات کیوں کہی؟ تو نے غلط بیانی سے کام کیوں لیا؟ تو نے جھوٹ کیوں بولا؟ وہ تو سچا ہو گیا اور تیری تکذیب ہو گئی ہے. زید کہتے ہیں جتنی مجھے پریشانی ہوئی, ساری زندگی میں مجھے اتنی پریشانی کبھی نہیں ہوئی, لیکن میرا دل کہتا تھا کہ عبداللہ ابن ابی نے جھوٹی قسمیں اٹھا کر نبی پاک کو تو دھوکہ دے دیا ہے, عرش والے کو تو دھوکہ نہیں دے سکتا. وہ ضرور اپنے نبی کو اطلاع دے گا, میری صفائیاں آئیں گی, میری صداقت کی بات ہوگی. زید کہتے ہیں صبح کا ٹائم ہوا, قافلہ چلا, میں نے بھی اپنی اونٹنی نبی پاک کی اونٹنی کے ساتھ رکھ لی ہے, ساتھ لگا لی ہے. اتنے میں نبی پاک نے اپنے چہرہ انور پر چادر کر لی. میں سمجھ گیا کہ وحی کا سلسلہ شروع ہو گئے ہیں. یہ آیتیں اترنے لگی. جب آیتیں اتر چکی, آپ نے اپنے چہرہ مبارک سے کپڑا ہٹایا تو مجھے قریب بلایا اور قریب بلا کے کہا, زید اللہ نے تیری تصدیق کر دی, قرآن اتار کے اللہ نے تیری تصدیق کر دی ہے. اس سے یہ بھی معلوم ہوا جو ہمارے دوست یہ کہتے ہیں نبی پاک عالم الغیب ہیں, نبی پاک حاضر ناظر ہیں, نبی پاک ہر جگہ پہ موجود ہیں, نبی پاک ہر ایک بات کو سنتے ہیں. سوال میرا یہ ہے, عبداللہ ابن ابی خیمے میں بیٹھ کر جب یہ مشورہ کر رہا تھا اور جب یہ بات کہہ رہا تھا, کیا نبی پاک وہاں موجود تھے؟ وہاں حاضر ناظر تھے, عالم الغیب تھے, یہ جملے سن رہے تھے؟ اگر نبی پاک حاضر ناظر تھے, وہاں موجود تھے, یہ جملے سن رہے تھے, تو پھر آپ نے زید کی تکذیب کیوں کی؟ زید کو آپ نے جھوٹا قرار کیوں دیا؟ عبداللہ ابن ابی کی آپ نے تصدیق کیوں کی؟ معلوم ہوتا ہے حاضر ناظر ہونا, عالم الغیب ہونا یہ نبی ولیوں کی صفت نہیں ہے, یہ صفت کس کی ہے؟ نبی پاک حاضر ناظر ہوتے تو نبی پاک کہتے ہاں بھائی جھوٹی قسم اٹھاتا ہے, میں بھی وہاں موجود تھا, تین پتہ نہیں میں حاضر ناظر ہوں, تجھے پتہ نہیں ہے میں ہر جگہ پہ ہوتا ہوں, تجھے پتہ نہیں ہے میں عالم الغیب ہوں, تجھے پتہ نہیں ہے مجھے ہر چیز کا علم ہے. یہ کہتے نبی پاک. اس واقعے نے ثابت کیا کہ نبی پاک حاضر ناظر بھی نہیں اور عالم الغیب بھی نہیں ہے. چنانچہ اس طرف اشارہ ہو رہا ہے جی, ذرا سنیے. ہم الذین, آیت نمبر 7 ہے جی. ہم الذین یقولون, وہ منافق ایسے لوگ ہیں, یقولون جو کہتے ہیں, لا تنفقوا علی من عند رسول اللہ, یہ لوگ جو اللہ کے نبی کے پاس رہتے ہیں, یہ لوگ جو اللہ کے نبی کے پاس رہتے ہیں, لا تنفقوا, ان پر خرچ نہ کرو, ان کو روٹی پانی نہ دو, یہ مہاجر ہیں, ان کا تو کچھ بھی نہیں ہے, ان پہ خرچ نہ کرو. حتی ینفضوا, یہاں تک کہ یہ بھاگ جائیں, بھوک سے مرنے لگے, مدینہ چھوڑ دیں, بھاگ جائیں. اللہ اللہ اللہ. جب منافقوں کا قول اللہ نے ذکر کیا نا, تو اللہ نے بھی پھر مومنوں کی تو دلداری کرنی تھی نا بھئی. وہ یہ بھونک رہے ہیں اور میں اللہ کیا کہنا چاہتا ہوں, تو ان کا قول چھوڑ دیا اللہ نے, اپنی بات اللہ نے کہہ دی. اللہ نے فرمایا یہ منافق کیا سمجھتے ہیں, یہ جو کہتے ہیں خرچہ بند کر دو, ان غریبوں مسکینوں پہ خرچہ نہ کرو, ان کا روٹی پانی بند کر دو, یہ بھاگ جائیں گے. کیا سمجھتے ہیں منافق, یہ سارے خزانے ان کے ہیں. للہ خزائن السماوات, اللہ ہی کے لیے ہیں خزانے آسمانوں کے, والارض, اور زمین کے. ولکن المنافقین لا یفقہون, لیکن منافق اتنی بات بھی نہیں سمجھتے کہ سارے خزانوں کا مالک کون ہے. تم خرچہ بند کر دو گے, ہم اپنے نبی کے یاروں کو دیں گے,
ہم اپنے نبی کے صحابہ پہ خرچ کریں گے. اللہ ہی کے لیے خزانے آسمانوں کے اور زمین کے, لیکن منافق نہیں جانتے. وَيَقُولُونَ, انہوں نے یہ بھی کہا تھا, لَئِن رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ, اگر ہم لوٹ کے گئے مدینے کی طرف, لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ, تو نکال دے گا عزت والا اس مدینے سے الازل, کس کو؟ ذلیلوں کو. گویا کہ اس بے ایمان نے کہا صحابہ ذلیل ہیں, الیاذ باللہ خاکم بدہن. اس بے ایمان نے میرے نبی پاک پہ یہ الزام لگایا, صحابہ کے متعلق یہ جملہ کہا, نبی پاک کے متعلق یہ جملہ کہا, ہم عزت والے ہیں, چودھری ہیں, سردار ہیں, مدینے کے مالک ہیں, ہماری جائیدادیں ہیں, باغات ہیں, مکان ہیں, دکانیں ہیں, تجارت ہے, یہاں کے باسی ہیں, عزت والے ہیں. یہ کہاں سے آئے ہیں؟ نہ مکان ہے نہ دکانیں ہیں, ان کو ہم نکال دیں گے, ہم عزت والے ہیں. وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ. اور پاگلو, عزت تو اللہ کے لیے ہے, عزت تو اللہ کے رسول کے لیے ہے, اور عزت تو رسول کے ماننے والوں کے لیے. تم اپنے آپ کو معزز سمجھے بیٹھے ہو کہ تم عزت والے ہو, تم مدینے کے باسی ہو تو عزت والے ہو. للہ العزت ولرسولہ وللمؤمنین ولکن المنافقین لا یعلمون. لیکن منافق اتنی بات بھی جانتے نہیں ہیں کہ اصل عزت تو کس کی ہے؟ اللہ کی. اصل عزت تو کس کی ہے؟ نبی پاک کی. یہ جو جملہ ہے نا کہ ذلیل لوگ عزت والے جو ہیں یہ ذلیلوں کو نکال دیں گے, جب نبی پاک نے بلایا اور بلا کے پوچھا ایک گل تسی کیتی ہے, یہ خیمے میں بات ہوئی ہے, تو یحلفون باللہ, پیچھے آ جائیے سورۃ توبہ پہ جی, آیت نمبر 180 ہے جی. یحلفون باللہ, قسمیں کھاتی ہیں اللہ کی, ما کالو, ہم نے یہ بات کوئی نہیں کہی, تسی بچے دی گل من لئیے, ہمیں دیکھو جی ہم کتنے معزز لوگ ہیں, ہم نے خدا کی قسم یہ بات نہیں کہی. وَلَقَدْ قَالُوا کلمۃ الکفر, میرے پیغمبر پکی بات ہے, انہوں نے کفر کے جملے کہے ہیں. وَكَفَرُوا بَعْدَ اسلامہم, اسلام کو ظاہر کرنے کے بعد یہ پھر کیا ہو گئے؟ یہ کافر کے کافر ہیں میرے پیغمبر, یہ بڑے برے لوگ ہیں میرے پیغمبر. وَهَمُّوا, انہوں نے ارادہ کیا, بِمَا لَمْ يَنَالُوا, ایسے کام کا جو کام ان کو حاصل نہیں ہوا, ارادہ کیا ایسے کام کا, اپنے ارادے میں یہ کامیاب نہیں ہوئے. کیا ارادہ کیا؟ غزوہ تبوک سے واپس آ رہے ہیں, رات کا وقت ہے, تو ایک گھاٹی سے گزرنا تھا, اونچی جگہ تھی, گھاٹی تھی, تنگ جگہ تھی. نبی پاک کی عادت مبارکہ تھی کہ آپ لشکر کے آگے نہیں چلتے تھے بلکہ لشکر کے پیچھے چلتے. یہ حدیث میں آتا ہے, یا درمیان میں چلتے تھے یا پیچھے چلتے تھے. اس کی دو وجوہات تھیں. ایک وجہ تو یہ تھی آگے چلنا تکبر ہے, آگے آگے چلنا, نمایاں کرنا اپنے آپ کو, یہ تکبر کی علامت ہے, اور نبی پاک اس سے بچنا چاہتے تھے. ایک وجہ تو یہ ہے. دوسری وجہ یہ ہو کہ آگے چلنے میں اتنی حفاظت نہیں جتنی حفاظت پیچھے چلنے میں یا درمیان چلنے میں. چنانچہ یہ منافق جو غزوہ تبوک میں شامل ہو گئے تھے اور اس سفر پہ آپ کے ساتھ تھے, انہوں نے باہمی مشورہ کیا کہ جب نبی پاک اس گھاٹی سے گزرنے لگیں گے اس وقت یک بارگی حملہ کر کے نبی پاک کو اس گھاٹی سے نیچے گرا دیا جائے, تاکہ یہ کام ہی پورا ہو جائے, نبی پاک کو قتل کر دیا جائے. انہوں نے یہ ارادہ کیا. اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں اپنا ارادہ پورا نہ ہوا
اس طرح انہوں نے یہ ارادہ کیا، ہم نے جبریل بھیج کے اپنے نبی کو بتا دیا، ہم نے جبریل بھیج کے اپنے نبی کو بتا دیا کہ انہوں نے یہ ارادہ کر لیا ہے، یہ آپ کو قتل کرنے کی تدبیریں کرنا چاہتے ہیں۔ نبی پاک نے عمار ابن یاسر کو کہا بھئی تیار ہو جا۔ پھر یہ 12 بندے آئے اس سکیم کے تحت جنہیں عمار ابن یاسر نے للکارا، انہوں نے اپنے چہرے چھپائے ہوئے تھے اور یہ بھاگے، واپس بھاگے۔ انہوں نے ارادہ کیا، اس کی طرف اللہ اشارہ کر رہے ہیں، وَهَمُّوا بِمَا لَمْ يَنَالُوا، انہوں نے ارادہ کر لیا تھا ایسے کام کا جس کام میں ان کو کامیابی حاصل نہیں ہوئی۔ ان کی ایک اور خباثت کا ذکر سنیے جی، ذرا پیچھے آئیے جی، صفحہ نمبر 178 پہ آ جائیے جی، جو پہلے ہم نے جہاں سے آیت پڑھی، صفحہ نمبر 178 65۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے پیغمبر یہ جب منافق آپس میں باتیں کرتے ہیں، کوئی مشورہ کرتے ہیں، تو انہیں ڈر بھی ہوتا ہے بھئی کدائیں اللہ اپنے نبی نو دس ہی نہ چھڑے، ڈرتے بھی رہتے ہیں، اندر اندر ڈرتے بھی رہتے ہیں کہ کہیں وہی آئے اور نبی پاک کو ہمارے اس کرتوت کی اطلاع نہ ہو جائے۔ یحذر المنافقون ان تنزل علیہم سورۃ، منافق ڈرتے ہیں کہ کہیں تم پر کوئی ایسی سورت نہ اتر پڑے، تنبئہم بما فی قلوبہم، جو سورت تمہیں بتا دے جو کچھ ان منافقوں کے دل میں ہے، ہماری خباثتیں، ہماری شرارتیں اس سورت میں ظاہر نہ ہو جائیں، یہ ڈرتے رہتے ہیں۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ، آیت نمبر 65 کا ہم ترجمہ کرنے لگے ہیں جی۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ، میرے پیغمبر اگر تو ان منافقوں سے پوچھے، وہ کیا باتیں کر رہے تھے، بلایا نا، وہ کیا کہہ رہے تھے تم، وہ کیا باتیں ہو رہی تھی؟ اب منافقوں نے سوچا اتھے تے سننے والا کو نہیں سی، ہم ہی ہم تھے، ان کو کیسے پتہ چلا؟ تو وہی نا خطرہ رہتا تھا کہ کوئی صورت نبی پاک پہ اتر نہ پڑے، ہماری شرارتیں پتہ نہ چل جائیں۔ نبی پاک نے بلایا، وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ، میرے پیغمبر اگر تو ان سے سوال کرے، اگر تو ان سے پوچھے وہ کیا ہو رہا تھا، وہ کیا باتیں ہو رہی تھی، لَيَقُولُنَّ، تو آگے سے کہنے لگتے ہیں، اِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ، او جی سفر نہیں نہ کٹتا کوئی گپ شپ کر رہے سا، آخر سفر بھی تو کاٹنا ہے نا جی، بس جی کھیل کود ہو رہی تھی جی، باتوں میں لگے ہوئے تھے جی، یوں ہی باتیں کرتے ہوئے گپیں لگاتے ہوئے جا رہے تھے جی۔ اب انکار بھی نہیں کر سکتے کہ ہم نے نہیں کہا، انکار اس لیے نہیں کر سکتے تھے کہ رب نے بتایا تھا۔ بکواس کیا کیا تھا انہوں نے وہ بھی سنو۔ غزوہ تبوک پہ جا رہے ہیں، بڑا مشکل کی گھڑی تھی، قرآن نے اسے غزوہ اسرہ، مشکل کی گھڑیاں، فی ساعۃ الاسرہ، گرمیوں کا موسم، ریگستان، سواری کوئی نہیں، 24 گھنٹے میں کھانے کے لیے ایک کھجور، درختوں کے پتے ابال ابال کے صحابہ نے کھائے، اللہ کے دین کو عام کرنے کے لیے مصیبتیں، مشقتیں، دقتیں، ایک کھجور، جا رہے ہیں کس کا مقابلہ کرنے کے لیے؟ شام، روم۔ ایسے ہی ہے جیسے امریکہ کے خلاف چڑھائی ہو، بالکل اسی طرح سمجھ لیں۔ تو جا رہے ہیں نا، تو منافق ایک دوسرے سے بات کرتے ہیں، ویکھو جی کھان واسطے کھجور نہیں لبدی، بھوک تے مر گئے ہاں، نظریں کہاں جمائی ہوئی ہیں، شام فتح کرنا ہے، رومیوں سے لڑنا ہے، یہ مذاق ہو رہا ہے۔
کھجور لبدی نہیں، سواری ہے کوئی نہیں، پانی ہے کوئی نہیں، اپنی طاقت نہیں دیکھتے، اپنی حیثیت نہیں دیکھتے ہیں، لڑنے کے لیے خواب دیکھ رہے ہیں شام کے. یہ آج تک لڑتے رہے ہیں مکے والوں سے. اب منافق باتیں کر رہے ہیں. آج تک لڑتے رہے ہیں مکے والوں سے جن کے پاس باضابطہ فوج نہیں تھی، جن کے پاس باضابطہ اسلحہ نہیں تھا، اور یہ بدر لڑے، عہد لڑے، مکہ انہوں نے فتح کر لیا، حنین فتح کر لیا، یہ ہو گئے بڑے تیز، پتہ ہونے لگے گا. ان کے پاس فوج ہے ٹریننگ والی، باضابطہ طاقت ہے. ان کو جب لگے گی نا، مار پڑے گی نا، سمجھ آ جائے گی. دوسرا کہتا ہے یار مزہ تے تاں آوے کہ جب ان کو مار پڑے نا تو پھر ان کو لٹا کے اوپر سے درے بھی لگے، پھر مزہ آئے، انہوں نے سمجھ آوے. انہیں ساری دنیا تے چڑھائی شروع کر چھڑی، کبھی حنین، کبھی طائف، کبھی مکہ، کبھی حدیبیہ، کبھی خیبر. نہ کوئی قلعہ چھوڑتے ہیں، نہ کوئی شہر چھوڑتے ہیں. یہ کہتے ہیں ہم ہی ہم ہو جائیں، ہماری بادشاہی ہو جائے. پتہ ہونے لگے گا جدہ لگن گیا انہوں نے، اب پتہ چلے گا. یہ باتیں کرنے لگے. انہوں نے یہ باتیں کی، اللہ نے وحی اتار کے اپنے نبی کو بتایا. یہ بکواس کر رہے ہیں، یہ باتیں کر رہے ہیں. نبی پاک نے بلایا، بلا کے نبی پاک نے پوچھا ہاں بھائی کیا ہو رہا تھا؟ بھئی کھان واسطے کھجور نہیں لبدی، شام کے خواب دیکھ رہے ہیں، ان کو مار پڑے گی، یہ قیدی بنیں گے، ہاتھ ان کے پیچھے باندھے جائیں گے. کیا کہہ رہے تھے؟ او جی سفر بھی تے کٹنا ہی ہے، گپ شپ لا رہے سا جی، بس ہنسی مزاق کر رہے تھے جی، کھیل کود ہو رہی تھی جی، باقی ہمارا دل تو بالکل تمہارے ساتھ. اللہ نے اس کا پردہ چاک کیا. اللہ نے فرمایا وَلَا إِن سَأَلْتَهُمْ، میرے پیغمبر اگر تو ان سے پوچھے یہ کیا کہہ رہے تھے، لَيَقُولُنَّ، تو آگے جواب میں کہیں گے إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ، ہم تو نخوض اصل میں کہتے ہیں دریا میں گھس جانا. نخوض کا لفظی میں نے کیا، دریا میں گھس جانا. اب یہاں کس معنی میں استعمال ہوتا ہے؟ بات سے بات نکالنا، بات سے بات نکالنا، بات سے بات نکالنا. جیسے محفل ہوتی ہے، ایک بات ہوئی، اس سے دوسری بات، پھر تیسری بات، چوتھی بات، اس کو پھر نخوض کہہ دیتے ہیں. تو کہنے لگے ہم تو کھیل کود کر رہے تھے، باتیں کر رہے تھے، مزاق کر رہے تھے. کل میرے پیغمبر آگے سے ان منافقوں کو کہہ، میرے پیغمبر یہ جو کہتے ہیں ہم کھیل تماشا کر رہے تھے، ہم کھیل کود کر رہے تھے، ان کو کہہ میرے پیغمبر اب اللہ وآیاتہ ورسولہ کنتم تستہزئون، تمہیں مزاح کرنے کے لیے اللہ ملا ہے، یہ کھیل کود کے لیے تمہیں نبی ملا ہے. بے ایمانو، یہ اب پردے چاک ہو رہے. تمہیں مزاح کرنے کے لیے اللہ ملا ہے، تمہیں کھیل کود کے لیے نبی ملا ہے، تمہیں باتیں بنانے کے لیے اللہ کی ایتیں ملی ہیں. لا تعتذروا، بہانے نہ بناؤ، لا تعتذروا، عذر پیش نہ کرو، بہانے نہ بناؤ. قد کفرتم، تم ہو پکے کافر. کس نے فتویٰ لگایا؟ بولو بولو، کیسا ننگا کیا اللہ نے. قد کفرتم، تم نے کفر کیا، بعد ایمانکم، ایمان کو ظاہر کرنے کے بعد. ایمان تو وہ ظاہر کرتے تھے نا، پڑھتے تھے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. ایمان کو ظاہر کرنے کے بعد تم نے دوبارہ کفر کیا ہے. ان نعفو عن طائفۃ منکم، اگر ہم تم میں سے ایک گروہ کو ہم معاف کر دیں گے، اگر اس نے معافی مانگی، صحیح مومن بن گیا، ہم بھی معاف کر دیں گے. نعذب طائفتن، ایک گروہ کو ہم عذاب دیں گے، بِأَنَّهُمْ كَانُوا مُجْرِمِينَ، اس لیے کہ یہ کیا ہیں. بہت لمبی بات ہم نے کی، کئی درسوں میں یہ بات چل نکلی. منافقوں کے کرتوت، ان کی قسمیں، یہ کام ہے، یہ کام ہے. ایک اور بھی ان کی قسم کا ذکر کیا آیت نمبر 75 میں وہ دکھاتا نہیں ہوں آپ کو، صرف آپ نوٹ کر لیں، میں وہ آپ کو بتا دیتا ہوں. آیت نمبر 75 میں
اللہ نے ایک جگہ پہ پھر ان کے نقاب اتارے اللہ نے. کیسے ہیں یہ لوگ؟ بھوکے تھے. کیسے ہیں یہ لوگ؟ غریب تھے, مسکین تھے. ہمارے پاس آئے, یا رسول اللہ دعا کر دو, اللہ دولت دے دے, دعا کر دو, اللہ ریوڑ دے دے, دعا کر دو, اللہ باغات دے دے, ہم صدقے کریں گے, ہم خیراتیں کریں گے, ہم زکاتیں دیں گے, ہم فی سبیل اللہ خرچ کریں گے, دعا کرو. نبی پاک نے فرمایا جس حالت پہ ہو اسی پہ رہو, شکر کرو. جس حالت میں اللہ نے رکھا ہے اسی پر. نہیں آپ ہمارے لیے دعا کرے, اللہ مال دے دے, دولت دے دے, زمینیں دے دے, ریوڑ دے دے, ہم خیرات کریں, صدقے کریں, زکاتیں دیں, فی سبیل اللہ خرچ کریں. اللہ نے فرمایا آیت نمبر 75 میں, میرے نبی نے دعا کی, ہم نے انہیں مال سے مالا مال کر کے رکھ دیا. ریوڑ آنے لگے, باغات آنے لگے, دولت آنے لگی, حتیٰ کہ مدینے میں نہ رہ سکے, باہر نکل گئے. اتنا ریوڑ, اتنے جانور, اتنا مال مدینے میں رکھنے کے قابل نہ رہا, باہر نکل گئے, ڈیرے باہر بنا لیے. اللہ نے فرمایا جب ہم نے مال دے دیا, ریوڑ دے دیے, باغات دے دیے, اور میرے نبی کا ایلچی زکات لینے کے لیے پہنچا, تو آگے سے جواب میں کہتے ہیں کافراں کو لیندے ہو اس نو ٹیکس آکھ چھڑ دے ہو, تے ساڈے کو لیندے ہو تے اس دا نا زکات رکھ چھڑ دے ہو. جاؤ بھاگو, ہم نے محنت کی ہے, جاؤ بھاگو, ہم نے کوشش کی ہے, جاؤ بھاگو, یہ مال ہم نے محنت سے کمایا ہے, تمہیں کیوں دیں, تمہیں کیوں دیں, ہم نے کچھ نہیں دینا ہے. اللہ نے فرمایا یہ اتنے بے ایمان ہیں, جب یہ تیرے پاس آئے تھے دعائیں کروائی تھی, ہمیں مال ملے, ہم صدقے دیں گے, جب ہم نے مال دے دیا انہوں نے وعدہ خلافی کی ہے, انہوں نے اپنے وعدوں کو توڑا ہے, اپنے عہد کو توڑا ہے. اور منافق کی کتنی علامتیں؟ 4. منافق کی کتنی علامتیں ہیں؟ 4. بولے گا تو جھوٹ بولے گا, امانت میں خیانت کرے گا, وعدہ کرے گا تو وعدہ خلاف ورزی کرے گا, جب کسی سے جھگڑے گا تو گالیاں دے گا. یہ کس کی علامتیں ہیں؟ منافقوں کی علامتیں, وعدہ خلافی کرنا. چنانچہ کئی جمعوں پہ جو ہم آیت تلاوت کر رہے ہیں اس کا ذرا ترجمہ کرتے ہیں. یہ کون سی آیت ہے جی؟ آیت نمبر 100, آیت نمبر 67 جی. المنافقون والمنافقات, یہاں پہ اللہ نے صحیح رگڑا لگایا, مرداں نال عورتوں نو بھی رکھ لیا. کہ تمہاری گھر والی کیوں بچے, تم اسلام کے خلاف تدبیریں کرتے ہو, ہم بھی تو تمہارے سارے عیب لوگوں کو بتائیں کہ تم کیسے ہو. یہ لوگ نہ سمجھیں بھئی مرد برے نے تے ندیاں عورتیں ٹھیک نے جو گھروں میں بیٹھی ہیں. اللہ نے بھی بڑا لہجہ عجیب استعمال کر لیا. المنافقون منافق مرد, والمنافقات اور منافق عورتیں, منافق مرد اور منافق عورتیں, بعضهم من بعض, یہ ایک دوسرے کے ہم رنگ ہیں, یہ سب ایک جیسے ہیں, شرارتوں میں, بے ایمانیوں میں, خواستوں میں, اسلام کے خلاف تدبیریں کرنے میں, مسلمانوں کو نقصان پہنچانے میں, یہ سارے برابر ہیں. مرد بھی بے ایمان, ان کے مرد بھی بے ایمان, ان دیاں زنانیاں بھی بے ایمان. والمنافقون والمنافقات, منافق مردوں منافق عورتوں, یہ سب ایک رنگ میں رنگے ہوئے. کرتے کیا ہیں؟ یامرون بالمنکر, حکم دیتی ہیں برائیوں کا, وینہون عن المعروف, روکتے ہیں نیکیوں سے.
اللہ نے بھی ان کے پلے کچھ نہیں چھوڑا، بڑا ننگا کیا اللہ۔ ایسے بے ایمان ہیں میرے پیغمبر، لوگوں کو برائی کی تلقین کرتے ہیں اور نیکیوں سے لوگوں کو روکتے ہیں۔ یہ منافقوں کی علامت۔ منکر کا جو لفظ ہے نا، منکر، جس کا معنی میں نے کیا کیا، برائی، یہ بڑا عجیب سا لفظ۔ اس میں کیا کچھ آ گیا؟ کفر، شرک، بدعت، رسمیں، جھوٹ، خیانت، بددیانتی، بدزبانی، چغل خوری، کام تولنا، ملاوٹ کرنا، رشوت کھانا، سود لینا دینا، بہتان باندھنا، قتل کرنا، شراب پینا، بغض رکھنا، کینہ رکھنا، ظلم کرنا، فوش گوئی کرنا، یہ ساری چیزیں کس میں آ گئی؟ منکر میں، منکر میں، منکر میں۔ فحاشی اس میں، بے حیائی اس میں، نیم برہنگی اس میں، جھوٹ اس میں، رشوت اس میں، سود اس میں، کم تولنا اس میں، فوش گوئی اس میں، چغل خوری اس میں، غیبت اس میں، بہتان اس میں، زنا اس میں، زنا کے لوازمات اس میں۔ اللہ فرماتے ہیں یہ منافق مردوں یا منافق عورتیں ہوں میرے پیغمبر، یہ اتنے بے ایمان ہیں، یہ برائیوں کا حکم دیتے ہیں اور نیکیوں سے روکتے ہیں۔ وَيَكْبِزُونَ أَيْدِيَهُمْ، اور یہ نیکی کے کاموں کے معاملے میں اپنے ہاتھوں کو بند رکھتے ہیں، خود خرچ نہیں کرتے، سخی نہیں ہے، رج کے بخیل نے، کنجوس ہیں، اپنے ہاتھوں کو کیا کرتے ہیں؟ بند کرتے ہیں۔ یکبزون ایدیہم، نیکی کے کاموں پر، خیرات کے کاموں پر اپنے ہاتھوں کو بند کرتے ہیں۔ نسوا اللہ، یہ اللہ کو بھول گئے، فنسیہم، اللہ ان کو بھول گیا۔ کیوں بھئی اللہ بھولتا ہے؟ کیا مطلب ہے بھولنے کا؟ ناسیہ، ترکہم، اللہ نے ان کو چھوڑ دیا اور اپنی رحمت سے اللہ نے ان کو دور کر دیا۔ یہ ہے بھلانا، رحمت سے دور کر دیا، اللہ نے ان کو چھوڑ دیا گمراہی میں۔ ان المنافقین هم الفاسقون، منافق جو ہیں یہی نافرمان ہیں۔ وعد اللہ المنافقین، اللہ نے وعدہ کیا منافق مردوں سے، والمنافقات، اور اللہ نے وعدہ کیا منافق عورتوں سے، والکفار، اللہ نے وعدہ کیا کافروں سے۔ نار جہنم، نار جہنم، کس کا؟ جہنم کی آگ کا، تمہیں ڈالوں گا جہنم میں، تمہارے ساتھ وعدہ ہے جہنم کا، خالدین فیہا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے منافق جہنم میں رہیں گے۔ ہیا حسبہم، یہ سزا ان کو کافی ہے، جہنم میں ڈالا جانا، ہمیشہ جہنم میں رہنا، یہ سزا ان کے لیے کافی ہے۔ وَلَعَنَهُمُ اللَّهُ، اللہ نے ان پہ کیا کی؟ ہمیں یہ جملے سمجھ نہیں آ رہے، جس وقت آیت اتری ہوگی نا تو جو منافق ہوں گے نا انہوں نے بڑی چنگی سمجھ آئی۔ لعنہم اللہ، اللہ نے ان پہ لعنت کی ہے، لعنت تو تم پر، لعنت تو تم پر، اللہ نے ان پہ لعنت کی ہے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ، ان کے لیے عذاب ہے دائمی، ہمیشگی والا، یہ عذاب ان پر کبھی ختم ہو نہیں ہو۔ تو سورۃ توبہ میں اللہ نے منافقوں کی ان اصناف کا ذکر کیا، اور مزے کی بات یہ ہے کہ جہاں اللہ نے منافقوں کی شرارتوں اور سزاؤں کا ذکر کیا نا، اسی صورت میں اللہ نے پھر صحابہ کی وفاؤں کا ذکر کیا۔
मुकाबला किया अल्लाह ने, मुकाबला बिल्कुल इसी के मुकाबले में आयत अल्लाह लाए हैं। वल मोमिनून वल मोमिनात बाज़ुहुम औलियाउ बाज़िन यामुरून बिल मारूफ व यनहौना अनिल मुनकर व युकीमून सलाता व युतून ज़काता व युतीऊन अल्लाह व रसूलहु उलाइका सयरहमुहुमुल्लाहु इन्नल्लाह अज़ीज़ुल हकीम। वादल्लाहुल मोमिनीना वल मोमिनाति जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अनहार खालिदीना फिया व मसाकिन तय्यबतन फी जन्नाति अदनिन व रिज़वानुम मिनल्लाह। तर्जुमा करूंगा इंशाअल्लाह। व रिज़वानुम मिनल्लाह अकबर ज़ालिका हुवल फौजुल अज़ीम। तुम कामयाबी किसे समझते हो? कामयाबी तो सबसे बड़ी ये, खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। कामयाबी तो सबसे बड़ी ये है कि अल्लाह क़यामत के दिन उस बंदे को कहे मैं तुझसे राजी होगी। तो जहां मुनाफिकों का जिक्र किया उसके साथ मोमिनों का जिक्र किया, लेकिन मुनाफिकों का जिक्र अभी खत्म नहीं हुआ। एक बड़ा अहम वाकया निफाक का इसी सूरत तौबा में मौजूद है, जिसको हम आइंदा जुमे पे इंशाअल्लाह जिक्र करेंगे, तज़किरा करेंगे उसका। एक इलाज सुन ले, उसके बाद जो दरस सुने। बरेलवी हैं, मैं मुवाहिद आदमी हूं। मैंने दुआ की थी मेरे घर बेटा हो, तो जब वो पैदा हो तो हक की पहचान लेकर आए, लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाए। यानी वो चाहते थे कि बेटे को आलिम बना दें। बेटा तो अल्लाह ने मुझे दिया, लेकिन वो 3 दिन के बाद फौत हो गया। मुझे सब्र नहीं आ रहा। आप मुझे रसूलुल्लाह का कोई फरमान बताइए जिससे मुझे हौसला हो। मेरे भाई, जो बच्चे छोटी उम्र में इंतकाल कर जाते हैं, फौत हो जाते हैं, वो क़यामत के दिन अपने वालिदैन के लिए ज़ख़ीरा भी बनेंगे और शफी भी बनेंगे। बल्कि बाद हदीसों में आया कि उनके वालिदैन अपने करतूतों की वजह से जब फरिश्ते जहन्नम की तरफ ले जा रहे होंगे तो वो मासूम हाथ खड़े करके फरिश्तों को रोक लेंगे। किधर लेके जा रहे हो? कि उन्हें करतूत किए थे जहन्नम में, कि नहीं, या हमें भी इनके साथ जहन्नम में ले जाओ या इनको हमारे साथ जन्नत में भेजो। फरिश्ते रब के पास आएंगे, रब बच्चों को तलब कर लेगा। क्यों भाई, क्यों झगड़ा करते हो? इन्होंने गुनाह किए थे, मौला हमारे वालिदैन हैं, और भाई इन्होंने गुनाह किए थे। बच्चे अल्लाह को कहेंगे मौला गुनाह क्या होता है? गुनाह क्या होता है? हम तो नहीं जानते गुनाह क्या है। ये तो हमारे बाप है, हमारी माँ है, हमारे साथ भेजो, नहीं तो हमें भी इनके साथ भेजो। हदीस में ये लफ्ज आते हैं, जब तकरार बढ़ेगी तो अल्लाह आखिर में कहेंगे ओए झगड़ालू बच्चों, ले जाओ अपने माँ बाप को जन्नत।